الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ علم اخلاق میں گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جو انسان کے اندر چار قوتیں پائی جاتی ہے، ان چاروں قوتوں کا آپس کا نزاع اور جھگڑا جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، اور انسان کے نفس کے اوپر جس قوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، انسان کی روح جو ہے حقیقی اعتبار سے وہ والی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ اگر انسان کے نفس کے اوپر قوت عقلیہ کا غلبہ ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ فرشتہ صورت ہو جاتا ہے، اور یہی والی بات ہم عرف عام میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، برائی انجام نہیں دیتا ہے، تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں جیسا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان کے اوپر قوت وہمیہ کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہر وقت وہ مکر و فریب کرتے ہوئے نظر آتا ہے، تو وہ شیطانی صورت ہو جاتا ہے، کہ جس کو عرف عام میں بھی لوگ جو زیادہ دھوکے باز ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، تو شیطان آدمی ہے۔ تو یہ خود بخود ہی اس صفت کا غلبہ جو اس کے اندر قوت وہمیہ کا غلبہ ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ شیطان صفت ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان میں قوت غضبیہ کا غلبہ ہو جائے کہ ہر وقت ہر ایک سے لڑنے کو تیار ہو، بے رحمی ہو، خون بہاتا ہو، تو عرف عام میں بھی لوگ اس کو کہتے ہیں یہ درندہ صفت ہے، تو وہ درندوں جیسا ہو جاتا ہے کہ جب قوت غضبیہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے۔ اور اسی طرح سے جب انسان کے اوپر قوت شہویہ کا غلبہ ہو جائے کہ ہر وقت وہ کھانے پینے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں ہی ہو، باقی کسی چیز سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو، تو عرف عام میں لوگ بھی اس کو کہتے ہیں جانور کی مانند ہے، تو یہ جانور جیسا ہو جاتا ہے۔ تو جس قوت کا غلبہ انسان میں ہو جائے، انسان کی روح حقیقی طور پہ وہی صورت اختیار کر لیتی ہے، مگر جب تک کسی ایک قوت کا غلبہ نہ ہو تب تک جو ہے وہ نزاع جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی یہ قوت غالب آ جاتی ہے، کبھی دوسری آ جاتی ہے، کبھی تیسری آ جاتی ہے، کبھی چوتھی آ جاتی ہے، اور یہ نزاع جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس کے بعد صحیح، غصہ آنا بری بات نہیں ہے، غصہ آنا اچھی چیز ہے، غصہ نہ آنا بری بات ہے، مگر غصہ یعنی ناپسندیدہ چیز پہ غصہ آئے یہ فطری چیز ہے، مگر اس غصے کے بعد کیا کرنا ہے اسے؟ اگر غصے کے بعد کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شریعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس کا مطلب قوت غضبیہ غالب آ گئی اس کی قوت عقلیہ کے اوپر، مگر غصہ آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو شریعت کے خلاف ہو، اس کا مطلب اس کی قوت غضبیہ غالب نہیں ہوئی ہے بلکہ قوت عقلیہ غالب ہے۔ تو غصے کا آنا بذات خود بری چیز نہیں ہے، غصے کے بعد وہ کیا عمل انجام دیتا ہے، غصے میں آ کے غالب ہونا شروع کرتا ہے، اس کا مطلب قوت غضبیہ تیز ہے اس کی، غصے میں آ کے ماننے رکھتا ہے، اس کا مطلب قوت غضبیہ کا غلبہ ہے، قوت عقلیہ جو ہے اس کی نہیں چل رہی ہے۔ غصہ آنے کے بعد وہ کنٹرول کر دیتا ہے، نہ زبان سے کوئی گالی نکالتا ہے، نہ اس کے ہاتھ حرکت میں آتا ہے، اس کا مطلب قوت غضبیہ کنٹرول میں ہے عقلیہ کے۔ کیا نہیں واضح نہیں ہوا سوال؟ نہیں، قوت غضبیہ آنے کے بعد جو ہے ایسا نہیں کہ انسان جو ہے غصے کا اظہار گالی دے کے یا مار کے بھی کرتا ہے، غصہ جب آتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ میں بدلا تو نہیں رہ سکتا اس سے، اب جو ہے پھر مکاری کرتا ہے، وہ اسے کسی اور طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جائے گا کہ اس نے عقلیہ کی پیروی نہیں کی ہے، جہاں بھی وہ شریعت کے باہر نکلے گا شریعت کے دائرے سے، وہاں کہا جائے گا کہ اس نے عقلیہ کی پیروی نہیں کی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ مثلا غصے کے عوض میں وہ گالی دے یا مارے، بعض بار انسان کو کسی فعل پہ غصہ آتا ہے
مگر دیکھتا ہے کہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا اس کو، لڑ نہیں سکوں گا اس سے، کوئی اور مکاری کرتا ہے اس کے ساتھ، تو یہ بھی اسی میں کہا جائے کہ اس نے قوت عقلیہ کی بات نہیں مانی۔ تو پہلے یہ والی بات دیکھ لیتے، پھر ایک مصنف جو مثال بھی دے رہے اس جو اندر میں جھگڑا چل رہا ہے نفس کے اندر، اس کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٍ کہ وَنَفْسُ لَا يَزَالُ مَحْضَ تَنَازُعِ حَاصِلِ قُوَّةٍ وَتَدَافُعِهَا إِذَا أَن يَغْلِبَ إِحْدَاهَا کہ نفس کے اندر یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے، یہ تدافع چلتا رہتا ہے ان چاروں قوتوں کے درمیان۔ کب تک چلتا رہتا ہے کہ اذا ان یغلب احداها، جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک قوت غالب نہ آ جائے، تب تک یہ جھگڑا جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو فالغضبیۃ تدعوہ الی الظلم والایذاء والعداوۃ والبغضاء، تو قوت غضبیہ چار یہ ہوتی کہ انسان کو جو ہے وہ آمادہ کرے کہ وہ ظلم کرے، دوسرے کو تکلیف پہنچائے، دشمنی رکھے، بغض رکھے، یہ ساری خواہش قوت غضبیہ کی ہیں۔ اگر یہ چاروں میں سے کوئی بھی چیز انسان کے اندر ہے، اس کا مطلب یہ کہ قوت غضبیہ کا غلبہ ہے اس کے اندر۔ اگر وہ ظلم کر رہا ہے، اگر مثلا دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اگر مثلا عداوت رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، اس کا مطلب قوت غضبیہ کا غلبہ ہے، اسی کہ یہ خواہش ہے قوت غضبیہ کی۔ والبہیمیۃ تدعوہ الی المنکر والفواحش، قوت جو ہے بہیمیہ یعنی قوت شہویہ، یہ انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ منکرات کو انجام دے، فواحش کو انجام دے۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاؤ چاہے حلال ہو یا حرام ہو، لباس پہنو چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، ہر طرح کی لذت حاصل کرو چاہے حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو۔ یہ قوت شہویہ چار ہی ہوتی ہے۔ عقل بھی اس کی بات ماننے لگے، عقل بھی کہے کہ ہاں ایسا ہی کرو، اس کا مطلب قوت شہویہ کا غلبہ ہو گیا۔ تو بہیمیہ دعوت دیتی ہے منکر و فواحش کی طرف، اور حرص سے علی المآکل والمناکہ، اور وہ چار ہی ہوتی کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر چاہت پیدا کر لے مآکل کی و مناکہ کی، کہ ہر وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مثلا جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کو حاصل کیا جائے اور نکاح کے مطابق چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ یہاں پہ یہ واضح رہے کہ لذیذ کھانے کی خواہش یہ بذات خود بری نہیں ہے اگر وہ حلال ہو، تو حرام کھانے کی خواہش کرنا یہ جو ہے وہ بری ہے۔ کوئی اس کا الٹا مطلب نہ لے کہ اگر مثلا جو ہے انسان اچھی غذا کھانے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کا قوت شہویہ کا غلبہ ہے۔ اچھی غذا کھانا یہ بذات خود بری چیز نہیں ہے، حرام غذا کھانا یہ بری چیز ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ بہترین غذا کھا رہا ہے مگر حلال ہے، اس کے مقابلے دوسرا شخص جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے وہ کسی چھین کے لایا ہے، تو قابل مذمت یہ اچھی غذا کھانے والا نہیں ہے، قابل مذمت وہ سوکھی روٹی کھانے والا ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ وہ تو بیچارہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، چلے چوری کی کھا رہا ہے، نہیں، وہ حرام ہے تو وہ مثلا جو ہے بالکل ہلکی غذا ہے پھر بھی غلط ہے، اور حلال ہے تو چاہے بہترین غذا ہو وہ بھی اچھی چیز ہے، یعنی لذیذ غذا یہ بری چیز نہیں اگر حلال ذریعے سے اس کو حاصل کیا جائے تو۔ وہ تو وہمیہ کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ تو جی حد سے زیادہ کھائے تو وہ صحت پہ اثر ہو سکتا ہے اس کی، اور اس صحت کا بعض اوقات اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو سستی آئے گی اور ممکن ہے مثلا جو ہے وہ زیادہ عبادت کرنے سے غافل ہو جائے، مگر پھر بھی وہ حرام وغیرہ تو نہیں رہے گا جب تک کہ زیادہ کھانا اس کے لیے انتہائی زیادہ مضر نہ ہو جائے، ورنہ عام طور پہ انسان کو جب اس کی پسندیدہ ڈش ملتی ہے تو ضرورت سے تھوڑا زیادہ ہی کھا لیتا ہے وہ، مگر حلال ہے تو حرج نہیں ہے، مگر حرام جو ہے وہ ایک رکمہ بھی کھائے وہ غلط ہوگا۔ جی کیا چیز؟ جی یہ خواہش پوری نہیں ہے، اگر حلال ذریعے سے انسان بنگلہ حاصل کرے کوئی حرج نہیں ہے، حلال ذریعے سے اچھی گاڑی حاصل کرے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی ابھی ہم نے یہ مثال پیش کی کھانے کی، اسی طرح باقی چیزوں میں اگر کسی میں چوری کی سائیکل ہے تو وہ قابل مذمت ہے، اور کسی میں حلال رزق سے گاڑی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ کہ ذریعہ کون سا ہے، پروردگار نے جو حلال کرا دیا اسی ذریعے سے حاصل کیا ہے تو صحیح ہے،
غلط ذریعے سے حاصل کیا تو غلط ہے. چیزوں کو کمیت اور کیفیت میں نہیں دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے حلال ہے یا حرام ہے. جبکہ قوت وہمیہ کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ کہتے وہ شیطانیت تو ہے یہ جو غضب السبعیت و شہوت البہیمیت. قوت شیطانیہ, قوت وہمیہ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ پابند ہو جائے شہویہ کا, پابند ہو جائے غضبیہ کا. بلکہ جیسے ہی قوت شہویہ کہتے کہ فنا چیز حاصل کرنی ہے, فنا لذت حاصل کرنی ہے, قوت شیطانیہ آگے بڑھتی ہے, اس کو طریقے سکھاتی ہے کہ ہاں یہ اس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو قوت شیطانیہ کا کام ہے کہ اس کو بڑھانا اور اس کے لیے راستے تلاش کر کے اس کو بتانا کہ مثلا کیسے جو ہے یہ غضب بڑھ سکتا ہے اور کیسے شہوت بڑھ سکتی ہے. وہ تزید و فیضہما, اور ان دونوں کے افعال کو جو ہے بڑھانا, یہ قوت شیطانیہ کا کام ہے. وہ تغرّ احداہما بالأخرى, اور یہ قوت شیطانیہ کبھی قوت شہویہ کا سہارا لے کے غضبیہ کو دھوکہ دیتی ہے, کبھی غضبیہ کا سہارا لے کے شہویہ کو دھوکہ دیتی ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ عقلیہ کو غلبہ حاصل کرنے نہیں دینا ہے. قوت شیطانیہ اور وہمیہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ دونوں قوت اس کے تابع ہو جائے, قوت شہویہ اور قوت غضبیہ. ہاں, کبھی شہویہ کا سہارا لے کے غضبیہ کو دھوکہ دیتی ہے, کبھی یہ غضبیہ کا سہارا لے کے شہویہ کو دھوکہ دیتی ہے. جبکہ عقل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ والعقل شانہ ان یدفع غیظ السبیۃ بتسریط الشہویۃ علیہا. جبکہ قوت عقلیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قوت سبعیہ کے غیظ کو دفع کرتی ہے. جیسے قوت غضبیہ میں غیظ پیدا ہوتا ہے تو قوت عقلیہ اس کو ٹھنڈا کرتی ہے. جیسے انسان میں کسی ناپسندیدہ فعل کو دیکھ کے غصہ آتا ہے تو اب عقلیہ آگے آتی ہے اور اس کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنے دیتی کہ جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو. فنش ہو نہیں سکتی, یہ صرف دعوے ہوتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے کہ وہ تپسیا کر کے یا سادھو بن کے جو ہیں وہ اپنی قوت شہویہ کو ختم کر دیتے ہیں, یا مثلا جو ہے قوت غضبیہ کو ختم کر دیتے ہیں, مگر حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. کیا کوئی بھی ایسا ملتا ہے کہ جو بغیر کھائے ہوئے جی رہا اس میں سے؟ ہاں, یعنی انہوں نے جو دبایا ہوا ہوتا ہے, مگر دبانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک حد تک دب سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں دب سکتی. جیسے ربر کی مثال ہے, ربر بینڈ ہے. ربر بینڈ کو بنایا کس لیے گیا ہے کہ آپ اس کو یوز کریں, تو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو بیکار ہے. وہ اس کو کھینچیں گے, کس حد تک کھینچیں گے؟ جو اس کا دائرہ ہے اس حد تک کھینچیں گے, اس سے زیادہ کھینچیں گے تو ٹوٹ جائے گا. تو خواہشات کو دبانا ہے مگر ایک حد تک دبا سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ دبایا آپ نے تو غلط جگہ پہ ظاہر ہوگی, انسان غلط کاریوں میں مبتلا ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو پروردگار عالم نے چیز دی ہے اس کو ختم کر دیا. اگر یہ ناپسندیدہ چیز ہوتی تو خدا دیتا ہی کیوں؟ پروردگار نے قوت دی ہے کہ اس کو صحیح راستے میں استعمال کیا جائے, غلط راستے میں نہ جانے دیا جائے. کیا چیز؟ جی ہاں, یعنی وہ بظاہر یہ سمجھ رہے کہ ہم مثلا جو ہے وہ ہم نے ترک دنیا کر دیا ہے, کہ ہم مثلا جو ہے وہ شادی نہیں کریں گے. تو مثلا شادی نہیں کر کے ایک عرصے تک تو مثلا وہ کر سکتے ہیں, مگر عام طور پہ یہ ہوتا ہے, بہت شاذ و نادر صورت ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچا سکے, بچا نہیں پاتے ہیں. صرف دعوے ہوتے ہیں, حقیقت میں ایسا نہیں ہو پاتا. جی جی ہاں, اس میں یہ کہ بعض مقام پہ انسان کچھ چیزوں کو کنٹرول کر لے تو اس پہ کچھ قوت پیدا ہوتی ہے, وہ اسباب و عذر کے اعتبار سے ہے, مگر اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ اس کا آخرت میں بھی کوئی بڑا مرتبہ ہے. آخرت میں بڑا مرتبہ اسی کا ہے جس نے شریعت کے دائرے میں رہ کے کوئی کام کیا ہے. اسباب و عذر میں ہے کہ ماچس
کے ساتھ آپ جب تیزی گھسیں گے تو آگ اس سے نکلے گی. اب وہ مثلا مسلمان کرے گا تب بھی آگ نکلے گی, ہندو کرے گا تب بھی نکلے گی. تو وہ چیزیں فراہم کر دی جائے تو وہ ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے. خیر یہ تھوڑا موضوع سے نکل جائیں گے. عقل کی بات ہے کہ عقل کا کیا کام ہوتا ہے کہ عقل شان ہوں یدفع غیظ سبیت بے تسلیط شہویت علیہا, کہ عقل جو ہے وہ قوت سبیہ کو دفع کرتی ہے. کس کے ذریعے سے؟ کہ شہویہ کو اس کے اوپر مسلط کر دیتی ہے. جب غصہ ایک دم سے غصہ آ رہا ہوتا ہے, عقل کیا کہتی ہے؟ پانی پی دو. پانی کا تعلق کس سے ہے؟ قوت شہویہ سے ہے. غصے کو ٹھنڈا کر دیا. تو قوت غضبیہ کو یہ ٹھنڈا کرتی قوت شہویہ کی مدد سے. وَيُقَصِّرُ صُوَّةَ الشَّهْوِيَّةِ بِتَسْلِيطِ السَّبْعِيَّةِ عَلَيْهَا, اور قوت شہویہ کو یہ ٹھنڈا کرتی ہے قوت سبعیہ یعنی غضبیہ کو اس پہ مسلط کرتے ہوئے. کہ جب انسان انتہائی ایسے مقام پہ ہو کہ چاہ رہا ہو کہ اپنی خواہش کو پورا کرے, چاہے غلط راستہ بھی ہو, اور عقل کی بات نہ مان رہی ہو قوت شہویہ, تو اب جو غضبیہ کو آگے کرتی ہے. غضبیہ اس کو آر دلاتی ہے, اس کو اہمیت دلاتی ہے, اس کو کہتے کہ تیری عزت چلی جائے گی. اب قوت شہویہ جو ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے جب اسے اپنی عزت کا خیال آتا ہے. تو عقلیہ ایک قوت کے سہارے سے دوسری قوت کو اپنے قابو میں لینے کا کام کرتی ہے. وَيَرِدُ قَيْدَ الشَّيْطَانِ وَمَكْرُهُ بِالْكَشْفِ عَنْ تَلْبِيسِهِ بِبَصِيرَتِهِ النَّافِذَةِ, اور قوت عقلیہ جو ہے قوت وہمیہ کے دھوکے بازیوں اور مکاریوں کو کنٹرول کرتی ہے اس بصیرت کے ذریعے سے کہ جو پروردگار عالم نے اسے عطا کی ہے. وَالنُّرَانِيَةِ الْبَاهِرَةِ, اور وہ پاکیزگی اور نورانیت جو خدا کی طرف سے قوت عقلیہ کو عطا ہوئی ہے. اب یہ چاروں کا جو ہے آپس میں تنازع وہاں پہ چل رہا ہے. فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الْكُلِّ, اگر قوت عقلیہ سب پہ غالب آ جاتی ہے تو يَجْعَلُهَا مَخْخُورَةً تحت سیاستِهِ غیر مقدمۃ علی فعل الا باشارتہ, کہ پھر جو ہے ان تینوں قوتوں میں سے کوئی بھی قوت عقلیہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں, اور بالکل ہی جو ہے وہ سرکشی سے باز آ جاتے ہیں, یعنی نہیں انجام دیتے الا باشارتہ, مگر قوت عقلیہ اشارہ کرے تو کام کرتے ہیں. جرر کل علی منہج الوسط, اور اس صورت میں ساری قوتیں جو ہے وسط پہ آ جاتی ہیں اور درمیانی مقام پہ چلتی ہے. ایسا نہیں غصہ ختم ہو جاتا ہے, جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں انسان کر رہا ہوتا ہے, یا نہیں کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں خواہش ختم ہو جاتی ہے, بلکہ جہاں کھانا چاہیے وہاں کھاتا ہے, جہاں نہیں کھانا چاہیے وہاں نہیں کھاتا. اسی طرح ایسا نہیں کہ قوت وہمیہ ختم ہو جاتی ہے, بلکہ جہاں گمان کرنا چاہیے وہاں گمان کرتا ہے, یا نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ نہیں کرتا ہے. جن چیزوں میں تحقیق کرنی چاہیے وہاں تحقیق کرتا ہے, یا نہیں کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتا ہے. اس لیے تحقیق کا کام بھی قوت وہمیہ انجام دیتی ہے. تو یہ منہج وسط میں آ جاتی ہے. وَظَهَرَ الْعَدْلُ فِي مَمْلَكَةِ الْبَدَنِ, اور پھر ہم دیکھیں گے اسے بدن کے اندر عدل ظاہر ہو جائے گا کہ وہ تمام کاموں کو عدل کے اعتبار سے کرے گا, یعنی جو چیز جہاں کرنی چاہیے وہاں کرے گا, جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں نہیں کرے گا. وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهَا, مگر اگر یہ ہو کہ عقل غالب نہ آ سکے بلکہ ان تینوں قوتوں میں سے کوئی اور قوت غالب آ جائے, وَأَجِزَ عَنْ قَهْرِهَا مَخْخُورَةً, اور یہ قوت عقلیہ ان کے بعد غالب نہ آ سکے بلکہ الٹا ہو جائے, تو پھر صورت کیا ہو جائے گی کہ قَهَرُوهُ وَاسْتَخْدَمُوهُ, بلکہ یہ تینوں قوتیں جو ہیں اس عقلیہ پہ غالب آ جائے اور عقلیہ سے اپنے لیے خدمت لے. قوت شہویہ کہے کہ مجھے تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے, عقلیہ کو بولے تو طریقے بتا کہ میں کیسے اپنی خواہش پوری کروں, یعنی اب عقلیہ سے خدمت دینے لگے. تو فلا یزال القلب فی العقر والایذاء, تو اب جو ہے کتا جو جس کو تعبیر کیا گیا قوت غضبیہ سے, اب یہ جو ہے اس کو نقصان پہنچائے گا, اب اس کو ایذا پہنچائے گا. والخنزیر فی المنکر والفحشاء, اور خنزیر کہ جس کو قوت شہویہ سے تعبیر کیا گیا یہ اس کو منکر اور فحش کی طرف لے جائے گا. والشیطان فی استنباط حیض, اور قوت وہمیہ جو ہے اب دھوکے بازی انسان کو سکھائے گی قوت, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ پستی کی طرف چلا جائے گا. اور عقلیہ جب ان تینوں کے قابو میں آ گئی تو اب نہ فقط یہ کہ قوت شہویہ کی چل رہی ہے
بلکہ قوت شہویہ کی خدمت کر رہی ہے قوت عقلیہ. نہ فقط غضبیہ کی بات چل رہی بلکہ قوت غضبیہ کی وہ خدمت کر رہی اس طرح سے کہ یزر قلب و یشبع الخنزیر، کہ ایسی خدمت کر رہی کہ جس کی وجہ سے کتا بھی خوش ہو جاتا ہے اور خنزیر کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے. تو فلا یزار فی عبادت قلب عقور او خنزیر حضوء او شیطان انود. تو اب گویا قوت عقلیہ جو ان تینوں کی مرید بن جاتی ہے. جو قوت شہویہ کہتی ہے وہ عقل ماننے کو تیار، جو قوت غضبیہ کہتی ہے عقل ماننے کو تیار ہو جاتی ہے، جو قوت وہمیہ کہتی ہے عقل ماننے کو تیار ہو جاتی ہے. ایسا کہ گویا اس کی پرستش یہ کر رہی ہو. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تدرکہ الہلاکۃ الابدیہ والشقاوۃ السرمدیہ، کہ اب ہلاکت ابدیہ اس کو پہنچ جاتی ہے اور شقاوت سرمدیہ اس کے حصے میں ہو جاتی ہے. ایسی بدبختی کہ جو دائمی اور ہمیشہ کی ہے. موقع یہ کہ مسلم کہتے ہیں وَإِن تَغَسْهُ الْعِنَایَةُ الْإِلَٰهِیَّةُ وَرَحْمَةُ الْأَزَلِیَّةُ، کہ پروردگار کی خصوصی رحمت اس کے متوجہ ہو تو پھر تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ اچھائی کی طرف آ جائے، ورنہ پھر اس کی اچھائی کی طرف آنے کا امکان نہیں دیتا ہے. جب یہ صورت پیدا ہو جائے کہ قوت عقلیہ بھی ان کا ساتھ دینے لگے، ان کی باتوں میں باتیں ماننے لگے. ایسا کب ہوتا ہے کہ جب انسان خود یہ محسوس کرے کہ اسے گناہ نہ لگ رہا ہو بلکہ اسے اچھا لگ رہا ہو، اور نیکی جو ہے وہ اچھی نہ لگ رہی ہو بلکہ نیکی بری لگنے لگے. جب صورت جو ہے الٹی ہو جائے انسان کے اندر، تب یہ والی کیفیت ہو جاتی کہ اب جو ہے وہ بچنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا. اسے گناہوں سے برائی نہیں لگ رہا ہے، نیکی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، اس سے کہ نیکی اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے. اب ایک مصنف اس کے لیے مثال دے رہے. مثال یہ پیش کرے کہ جیسے مثلا ایک آدمی کسی جانور پر سوار ہو کے شکار کے لیے جا رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے شکاری کتا رکھا ہوا اس نے، اور ایک جو ہے گارڈ رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ، چوکیدار جو اس کی حفاظت کرے. راستے میں اگر چور لٹیرے ڈاکو وغیرہ آئے تو جانور پہ سوار ہیں، ساتھ میں کتا ہے اور ساتھ میں یہ اس کا گارڈ ہے. کہتے یہ انسان جو ہے یہ خود قوت عقلیہ ہے، جس جانور پہ وہ سوار ہے وہ قوت شہویہ ہے، ساتھ میں جو قلب جس کو لے کے وہ شکار کے جا رہا ہے کتا، یہ قوت غضبیہ ہے، اور ساتھ میں جو اس نے گارڈ رکھا ہوا ہے یہ قوت وہمیہ ہے جو ہر جگہ نگاہ رکھ رہی ہے کہ کہیں چور لٹیرے تو نہیں آ رہے. اب کہتے ہیں یہ تینوں کو جو ساتھ میں دیکھے جا رہے ہیں، اگر یہ تینوں انسان کی کنٹرول میں رہے پھر تو انسان اپنے مقصد کو پا لے گا کہ جو شکار کے لیے جا رہے وہ شکار کر سکے گا. مگر راستے میں جو ہے جس جانور پہ یہ سوار تھا وہی سرکش ہو جائے تو اس کو کیا کرے گا؟ اچھال کے نیچے پھینک دے گا. اگر یہ کتا جس کو بھیجنا تھا شکار کو کاٹنے کے لیے یہی مثلا سرکش ہو جائے تو شکار کو کاٹنے ہوئے اس کو کاٹنے لگے گا. اور جو مثلا ساتھ میں اس نے رکھا تھا گارڈ اس کی حفاظت کے لیے وہی سرکش ہو جائے تو بجائے کہ چور اٹھے سے اس کو بچائے خود ہی اس کے اوپر فائر کر دے گا. تو اگر یہ تینوں اس انسان کے کنٹرول میں رہے تو انسان اپنے مقصد کو حاصل کر سکے گا. مگر ان تینوں میں سے کوئی بھی اس کے اوپر حاوی آ گئے تو انسان جو ہے کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا. اب اسی کو عبادت میں مثال کو پڑھ دیتے کہ وقت یمسر و اجتماع و حاضر قوہ فی انسان، کہ بسا اوقات مثال دی جاتی ہے کہ یہ چاروں قوتیں انسان میں کس طرح سے جمع ہیں. کہ بے راکبن، کہ انسان ایک سوار ہیں. کس کے اوپر سوار ہے؟ بے بہیمتن، ایک جانور کے اوپر. کیوں نکلا ہے یہ؟ کہتے طالب الصید، شکار کرنے کے لیے جا رہا ہے. یکون ماہ قلب، اس کے ساتھ کتا بھی ہے. وعین من قطاع طریق، اور ایک جو ہے گارڈ بھی رکھا ہوا ہے اس نے راستے میں لٹیروں سے بچانے کے لیے. تو فالراکب وهو العقل، تو یہ سوار جو ہے وہ عقل ہے. والبہیمۃ اہل الشہوۃ، اور جس جانور کے اوپر یہ سوار ہے تو یہ جانور جو ہے وہ قوت شہویہ ہے. والقلب هو الغضب، اور یہ کتا جو ہے وہ اس کی قوت غضبیہ ہے. والعین هو القوۃ الوہمیۃ، اور یہ جو گارڈ ساتھ میں رکھا ہوا ہے یہ اس قوت وہمیہ ہے. کہ التی حیا من جواسیس الشیطان، کہ قوت وہمیہ کے جو شیطان کی فوجوں میں سے ہے. اگر یہ اس کے قابو میں رہے تو بہترین طرح سے یہ جاسوسی کرے گا، بہترین طرح سے یہ حفاظت کرے گا اس کی.
مگر سرکش ہو جائے تو یہی اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا. جی کون؟ قوت وہمیہ. یہ یہاں پہ مثال دی ہے عین کی کہ فَإِن كَانَ كُلُّ تَحْتَ سِيَاسَةِ الرَّاقِبِ فَعَلَى مَا يَصْلِحُ لِلْكُلِّ وَنَالَ مَا يَصْدُرُهُ. تو اگر یہ تینوں چیزیں اس راقب کے کنٹرول میں رہتی ہیں تو یہ جو اپنے مقصد کو پا لے گا اور جس ہدف کے لیے نکلا ہے وہ ہدف اس کا پورا ہو سکے گا. وَإِن كَانَتْ غَلَبَةُ وَالْحُكْمُ لِلْبَهِيمَةِ أَوِ الْقَلْبِ. مگر اگر غلبہ آ گیا اس جانور کے لیے جس کے وہ سوار ہو کے جا رہا تھا یا ساتھ میں جو کتا چل رہا تھا اس کا, تو ہلاک الراقب, تو یہ جو ہے سوار کو ہلاک کر دیں گے. بِذِهَابِهِ مَعَهُمَا. وہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ فنا ہو جائے گی جو اس کے ساتھ چل رہی تھی. کہ فیما لا یسر لهم من الاضطراد والوحاد واقتحامه فی موارد الحرکات. کہ یہ دونوں مل کے سوار کو گرا بھی دیں گے, یعنی جانور اس کو گرائے گا اور قلب جو ہے اس کو زخمی کر دے گا, اور جس مقصد کے لیے یہ نکلے تھے اس سے جو ہے دور اس کو حلقات کے مقامات پہ پہنچا دے گا. وَإِن كَانَ كُلُّ تَحْتَ النَّهْيِ الْعَيْنِ وَأَمْرِهِ. اور اگر یہ تینوں اس گارڈ کے قابو میں ہو گئے کہ اس نے جو ہے جانور کو بھی قابو کر لیا, راقب کو بھی کر لیا اور کتے کو بھی کر لیا, تو اب یہ اس کو مکر و فریب دیں گے, اتنا مکر و فریب دیں گے کہ أَضَلَّهُمْ بِالتَّلْبِيسِهِ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. کہ یہ تینوں کو جو ہے دھوکہ دہی سے سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. کہ حتیٰ یوصلہم الی ایدی السارقین, یہاں تک کہ ان کو لے جا کے چوروں کے ہاتھ میں سپرد کر دیں گے. کہ یہ جو رہنمائی کر رہا تھا وہی اس کو کہے گا کہ اس راستے پہ چلو, اس راستے پہ لے جا کے وہیں رہ جائے گا کہ یہاں پہ ڈاکو پہلے سے موجود ہوں گے. اگر حکومت قائم ہو گئی قوت وہمیہ کی. کہتے وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتِ الْقُوَىٰ بِأَسْلِحَةٍ تَحْتَ إِشَارَةِ الْعَقْلِ وَقَهْرِهَا وَغَلَبَ عَلَيْهَا وَقَعَتْ لِانْقِيَادِهَا لَهُ الْمُسَارَمَةُ وَالْمُمَازَجَةُ بَيْنَ الْكُلِّ. کہتے اسی طرح سے یہ جو مثال بیان کی کہ جب تک راقب کا کنٹرول ہے وہ اپنی کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, عقل کا کنٹرول رہے گا تو انسان جو ہے وہ ان تینوں کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے ان کے سہارے سے جو ہے وہ مقصد کو پا سکے گا. وہ سارا جمیع کالواحد, اور یہ سب مل کے ایک قوت بن جائے گی. اگر یہ تینوں, ایسا نہیں کہ قوت شبیہ بیکار ہے, وہمیہ بیکار ہے, غضبیہ بیکار ہے, بلکہ جب عقلیہ کے قابو میں آ جائے گی تو ایک قوت بن جائے گی اس کے لیے. وہ سارا جمیع کالواحد, وہ سارے کے سارے ایک کی طرح سے ہو جائے گی. کہ تیرے ان المؤثرہ والمدبرہ حینئذ لیس الا قوۃ واحدۃ. اس سے کہ اب جس کی بات چل رہی ہے اور جو تدبیریں کر رہا ہے وہ فقط ایک ہی قوت ہے. وہ کون سی ہے؟ قوت عاقلہ. اس کی بات باقی تینوں قوتیں مان رہے, تو گویا چاروں مل کے ایک بن گئے, اور چاروں مل کے جب ایک بن گئے تو زیادہ تیزی سے جو ہے اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں گے. کہ تستعمل كل منها في مواضع اللائقة والاوقات المناسبة. کہ اب عقل جو ہے ان تینوں کو استعمال کر رہی ہے مناسب مقامات پہ اور مناسب وقت پر. تو فیصدر عن كل منها ما خلق لأجله. تو اب تینوں سے وہی چیز صادر ہوگی کہ جس مقصد کے لیے اس کو خلق کیا گیا. قوت شہویہ اسی کی خواہش کرے گی جس کی خاطر پروردگار عالم نے اس کو خلق کیا ہے. قوت وہمیہ وہی سوچے گی کہ جس کی خاطر پروردگار عالم نے اس کو خلق کیا ہے. اور قوت غضبیہ وہی کرے گی کہ جس کی خاطر خدا نے اس کو پیدا کیا ہے. کہ علی ما ینبغی من القدر والوقت والکیفیت. اسی مقدار میں قوت شہویہ آگے بڑھے گی, اسی وقت آگے بڑھے گی اور اسی کیفیت میں آگے بڑھے گی. یہی صورت باقی دونوں قوتوں کے لیے. تو فتصلح النفس وقواها. تو اب نفس کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور اس کی قوتوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی, اور پروردگار عالم کی اس قول کا وہ مستاق بن جائے گا کہ قد افلح من زکاہا. کہ یقیناً فلاح پائی اس شخص نے کہ جس نے اپنے آپ کو طاہر و پاکیزہ کیا, اپنا تزکیہ نفس کیا. سورہ شمس کی آیت نمبر 10. تو تزکیہ نفس کا یہ مطلب نہیں کہ قلب کے اندر سے باقی ساری قوتیں فنا کر دی جائے, کہ شہوت ختم ہو جائے, غضب ختم ہو جائے, قوت وہمیہ کا خاتمہ ہو جائے. مقصد یہ نہیں ہے, بلکہ تزکیہ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ تینوں قوتیں قوت عاقلہ کے تابع ہو جائے. اگر قوت عاقلہ کے تابع ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا تزکیہ نفس جو ہے وہ ہو گیا ہے. جی
نہیں، اگر مثلا اس کا ارادہ کیا ہے بڑھاپے میں یہ تھا کہ اگر طاقت ہوتی تو اب بھی وہی کرتا میں، اس کے بعد ابھی بھی غلبہ اسی قوت شہویہ کا ہے، مگر یہ کہ اگر بڑھاپے میں پشیمان ہے کہ کاش جوانی میں وہ سارے گناہ نہ ہوئے ہوتے، اور اب یہ کہ اگر واپس قوت آ بھی ہے تو وہ سارے گناہ کرنے کو آمادہ نہیں ہے وہ، تو پھر اس کا مطلب عقلیہ کا غلبہ ہے۔ وہ تو یہ کہ انسان میں تبدیلی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان ایک وقت میں اچھا ہوتا ہے پھر دوسرے وقت میں برا ہو جاتا ہے۔ رزلٹ دیکھا جائے کہ مرتے وقت اس کی کیا کیفیت تھی، مرتے وقت اگر وہ اچھا بن گیا تو اچھا شمار ہوگا وہ۔ کیا چیز؟ ہاں، بالکل ایسی مغلوب ہو جائے کہ اس کی بات بالکل نہ چل رہی ہو تو جو ہے وہ ناممکن تو نہیں کہیں گے، پھر بھی مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے توبہ کا دروازہ جو ہے کبھی بند نہیں ہوتا ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے وہ قوت کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم نے بیچ میں عرض کیا تھا دعائے مشرور، یہ عام طور پہ اس وقت کافی مددگار ہوتی ہے کہ جہاں پہ بیماری کے لیے بھی ہے کہ فارغ ہو جائے، تو وہاں بھی یہ کہ انسان کسی گناہ کو چھوڑ ہی نہ پا رہا ہو، کسی گناہ کو چھوڑ نہ پا رہا ہو، تو دعائے مشرور جو ہے وہ اس کے لیے مددگار ہوتی ہے کہ گویا وہ ایک طرح سے شر ہو گیا ہے کہ وہ گناہوں سے چھوٹ ہی نہیں پا رہا ہے، تو وہ دعا مددگار ہوتی ہے کہ یعنی دعا میں کے فوائد میں سے ہیں کہ وہ اس گناہ کو چھوڑنے پہ قادر ہو سکے گا۔ دعائے مشرور، میم شین رام واو رام، وَلَوْ لَمْ يَغْلِبِ الْعَقْلُ، مگر اگر عقل غالب نہ ہوئی تو حسر التدافع والتجاذب بینہ وبین سائر القویٰ، تو پھر جو ہے وہ جھگڑا چلتا رہے گا، تدافع و تجاذب چلتا رہے گا قوت عقلیہ اور باقی تینوں قوتوں کے درمیان۔ وَيَتَزَائِدُ ذَلِكَ إِذَا أَنْ يُوصِي إِلَى انحدار العادت والقوت لو یسیر العقل مغلوبا، اور اگر عقل مغلوب ہو گئی تو پھر ان تینوں قوتوں کی قوت جو ہے زیادہ بڑھتی جائے گی۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ فوری طور پر اچھا بنتا ہے نہ فوری طور پر برا ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ مثلا عقلیہ کو غالب کر دیا شہویہ نے، اس کے بعد مان لی، تو دوبارہ اور قوت کے ساتھ جو ہے حملہ ہوگا، پھر دوبارہ عقلیہ کو کنٹرول کرے گی، پھر تیسری بار اور قوت کے ساتھ۔ جتنی زیادہ قوت شہویہ کی بات چلے گی اتنی قوت اس میں زیادہ ہوتی جائے گی۔ اس سے برعکس ہیں کہ عقلیہ نے اگر ایک دفعہ قوت شہویہ کو کنٹرول کر دیا تو دوبارہ کبھی سرکشی کرے گی تو زیادہ قوت کے ساتھ اس کو دبا سکے گا۔ تو کہتے ہیں تجاذب اور تدافع میں ایسا ہوا کہ مثلا زیادہ عرصہ جو ہے وہ مغلوب ہونے کی قوت عقلیہ، وہ یہ تینوں قوتیں زیادہ غالب آنے لگی، تو پھر جو ہے قرآن کی اس آیت کا وہ مصداق ہو جائے گا کہ قد خاب من دساہا، کہ یقیناً اس نے نقصان اٹھایا کہ جس نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا بلکہ اس کو گناہوں سے آلودہ کر دیا اور گناہوں میں یہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب مسلم واضح کرے کہ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ان تینوں قوتوں میں آپس میں اختلاف ہے اور آپس میں تنازع چلتا رہتا ہے، تو پھر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام افعال کے اندر متوجہ رہے کہ وہ کام جو کرنے جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں وہ قوت شہویہ کی پیروی میں کرنے جا رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا فعل جو ہے قوت وہمیہ کے کہنے پہ ہو یا قوت غضبیہ کے کہنے پہ ہو۔ جب تک اس سے یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اس کی بات جو ہے قوت عقلیہ کے کہنے کے مطابق ہے، تب تک اسے اقدام نہیں کرنا چاہیے کہ وَلَمَّا كَانَتْ قُوَاهَا مُتَخَالِفَةً مُتَنَازِعَةً فَمَا لَمْ يَغْلِبْ إِحْدَاهَا لَمْ تَدْخُلِ النَّفْسُ فِي عَالَمِهِ، کہ جب یہ قوت آپس میں مختلف ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، تب تک یہ کسی ایک قوت کا غلبہ نہ آ جائے، تب تک یہ اس کے جو ہے نفس جو ہے اس کے عالم میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر قوت عقلیہ کا غلبہ آ گیا تو پھر انسان جو ہے فرشتوں کے عالم میں داخل ہو جائے گا۔ اگر انسان کے اندر قوت غضبیہ کا غلبہ آ گیا تو پھر درندوں کے عالم میں داخل ہو جائے گا۔ اگر شہویہ کا غلبہ آ گیا تو وہ جانوروں کے عالم میں داخل ہو جائے گا، اور اگر وہمیہ کا غلبہ آ گیا تو شیطان کے عالم میں داخل ہو جائے گا۔ مگر جب تک ایک کا غلبہ نہیں ہوگا تب تک یہ نہیں کہا جائے گا کسی بھی عالم میں، کوئی بارڈر پہ ہیں،
اطراف پہ 4 ملک ہے جس کے اندر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، مگر ابھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ کس عالم کے اندر ہے یہ، کون سا عالم کے الذی یخصہ، کہ جو اس کے لیے خاص ہے۔ تو فلا تزار من تنازعها معرکۃ للآثار مختلفۃ والاحکام متباینۃ اذا یقذب احداها، تو جب تک یہ تنازع چل رہا ہے تب تک اس کے اندر آثار مختلفہ نظر آئیں گے۔ ایک آدمی کو دیکھیں گے کبھی فرشتہ نما ہو جاتا ہے، کبھی شیطان نما ہو جاتا ہے، کبھی درندہ نما ہو جاتا ہے، کبھی جانور نما ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف آثار جو نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ابھی اس کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، ابھی کسی ایک جگہ پہ جا کے بیٹھا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مختلف آثار نظر آتے ہیں۔ یہ عام طور پہ باہر کے لوگوں کو بھی نظر آتے ہیں اور خود ہم اپنا مشاہدہ کریں تو بھی نظر آتے ہیں کہ کبھی لگتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ فلاں شخص فرشتہ نما ہے مگر دوسرے نے وہ حرکت کرتا لگتا ہے یہ تو شیطان نما ہے، تو وہ دونوں چیزیں اس کے اندر چلتی رہتی ہیں۔ تو فتظہر فی النفس آثارہ ویدخل فی عالمہ خاص سے، جب ایک کا غلبہ ہو جائے گا تو پھر اسی کے آثار اس کے اندر ظاہر ہوں گے اور اس کے عالم میں وہ داخل ہو جائے گا۔ جب عقلیہ کا غلبہ ہوگا تو وہ قوتیں، تو یہ صنف ملائکہ میں چلا جائے گا کہ وَلَمَّا كَانَتِ الْقُوَّةُ الْعَاقِلَةُ مِنْ صِنْفِ الْمَلَائِكَةِ، جب قوت عاقلہ یہ صنف ملائکہ میں سے ہیں، وَالْوَاحِمَةُ مِنْ حِزْبِ الْعَبَادِسَةِ، اور جب قوت واہمہ یہ ابلیس کے صنف میں سے ہیں، وَالْغَضَبِيَّةُ مِنْ أُفُقِ السِّبَاعِ، اور جب قوت غضبیہ اس کا تعلق درندوں سے ہے، وَالشَّهْوِيَّةُ مِنْ عالم البہائم، اور جب قوت شہویہ کا تعلق عالم بہائم سے ہے، تو اب انسان جو ہے ان چاروں عالم کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے۔ مثلا ایک طرف جو ملائکہ والی قوت چاہ رہی ہے اس کو ملائکہ کے عالم میں لے جائے، درندوں والی قوت چاہ رہی ہے اس کو درندوں کے ساتھ ملا دے، جانور والی قوت چاہ رہی ہے اس کو کھینچ کے جانور کے عالم میں لے جائے، اور شیطانی قوت چاہ رہی ہے اس کو اس کے عالم میں لے جائے، اور انسان بیچارہ کبھی ادھر جھک جاتا ہے، کبھی ادھر جھک جاتا ہے، کبھی ادھر سے کھینچ جاتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، کبھی جو ہے اس طرف چلا جاتا ہے، مگر یہ جنگ پوری اس کے اندر چل رہی ہے۔ تو فبحسب غلبۃ واحدۃ منہا تکون النفس اما ملکا او شیطانا او قلبا او خنزیرا، تو ان قوتوں میں سے جس کا غلبہ ہے اسی اعتبار سے نفس ہو جاتا ہے، کیا کبھی وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا شیطان بن جاتا ہے یا کتا بن جاتا ہے یا سور بن جاتا ہے، اور یہ بن جاتا ہے جیسے کل کی بات میں آیا تھا کہ حقیقتاً بن جاتا ہے، ظاہری اعتبار سے رکھتا ہے کہ میں انسان ہے، مگر انسان کا جسم ظاہر حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کی روح ہے۔ تو اگر قوت غضبیہ کا قبضہ ہو گیا اس کا مطلب انسان کی روح جو ہے وہ کتا بن چکی ہے حقیقتاً میں، مجازاً جو ہے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے باقی ساری چیزیں، اور اسی اعتبار سے ان کے جو ہے وہ آثار بھی رونما ہوتے ہیں، یہ شاید آج نہیں آ سکے گا، کہ جب قوت غضبیہ انسان میں چھا جاتی ہے تو غصے کے عالم میں اس کے اوپر وہی آثار طاری ہوتے ہیں جو کتے کے ہوتے ہیں، جب قوت شہویہ اس کو غالب آ جاتی ہے تو اس کے اوپر وہی آثار طاری ہوتے ہیں جو جانوروں کے ہوتے ہیں، جب قوت وہمیہ غالب آ جاتی ہے تو اس کے اوپر وہی آثار طاری ہوتے ہیں جو شیطانوں کے ہوتے ہیں، اور جب قوت عقلیہ غالب آ جاتی ہے تو انسان کے وہ آثار بھی طاری ہونے لگتے ہیں جو فرشتوں کے ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ پڑھیں گے، صلوات پڑھیں محمد۔